بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے اردو ادب، سال اول، پرچہ اول، منظومات نذیر اکبر آبادی بطور کلاسیکی شاعر۔ جو ایم اے کے اسٹوڈنٹس شروع سے ہی پاکستانی سسٹم میں پڑھ رہے ہیں وہ نذیر اکبر آبادی سے اور ان کی شاعری سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور بنیادی باتوں کا تو ان کو علم ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں انہیں کچھ بتانے کی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کافی سمجھ سے کام لیتے ہیں، انہیں سب کچھ علم ہے، بنیادی باتیں وہ جانتے ہیں۔ لیکن جو ایم اے کے لیول کے سوالات ہیں ان کے بارے میں ان کو ضرور بتانا ہے کہ مثالیں کس طرح سے دینی۔ سوال اس طرح سے ہوگا: اردو شاعری کی تاریخ میں نذیر اکبر آبادی کو پہلا عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اظہار خیال کیجیے۔ سوال نمبر 2، اکبر آبادی کی شاعری میں عوامی موضوعات ہیں لیکن ان کا نقطۂ نظر حکیمانہ ہے، اس پر بھی تبصرہ کیجیے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو بیان کرنا ہے۔ نذیر اکبر آبادی بلا شبہ ایک زبردست شاعر تھے، مگر افسوس انہوں نے ایسا زمانہ دیکھا جب ان کی عوامی شاعری کی بجائے لوگ غزل کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ نذیر نے جس بے باکی اور دلیری سے اس دور کی زندگی کے مسائل کو بے نقاب کیا، شاید اور کسی میں بھی اس پرآشوب دور سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ ایک زمانہ تک ان کی شاعری کو بہت پست سمجھا جاتا رہا، مطلب بلو ایوریج، مگر 20ویں صدی کی عوامی تحریکوں میں نذیر کو پھر سے زندہ کر دیا اور ان کا مقام اور مرتبہ تاریخ ادب میں متعین کیا۔ نذیر کی اکثر نظموں میں زندگی اور زندہ دلی کا بے پایاں جذبہ ملتا ہے، مگر ایسی نظموں کی بھی کمی نہیں جس میں موت، فنا، بے ثباتی، ناپائیداری، الم انگیز احساس ان جذبات و حیات پر غالب آ جاتا ہے۔ ممکن ہے، لیکن یہی تضاد ہندوستانی معاشرے میں بھی موجود تھا اور شاید یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ خوشی اور غم پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ نذیر کے عہد میں بھی اگر کہیں سے اس تاریک فضا میں روشنی میسر آ جاتی تھی تو عوام اسے ضائع نہیں کرتے تھے۔ خوشی اور مسرت کے یہ ہمہ گیر مواقع ہندوستان کے مختلف موسمی اور مذہبی تہوار تھے جس کو عوام بڑے جوش و خروش سے ہمیشہ سے ہی مناتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے گرد و پیش کے دکھ اور غم کو بھول جاتے۔ نذیر نے بھی ان عوامی تہواروں کو بہترین طریقے سے دیکھا، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں چاہے مسلمانوں کے۔ اسی رنگ میں وہ رنگ گئے اور اسی معاشرتی زندگی کے اس پہلو کی عکاسی کرتے ہوئے بھی عوام کی بہت سی حالتوں کو بیان کیا۔ نذیر ہندوستانی معاشرے کے ایسے رکن تھے جس نے عوام میں گھل مل کر بھی اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔ نذیر کی زندگی اور ان کی شاعری کا کینوس بہت وسیع تھا۔ نذیر کا موضوع سیاست کم ہے۔ ممکن ہے ان کی جو انسانی زندگی میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس میں سیاست کا اتنا زیادہ دخل نہ ہو، لیکن انسانی معاشرت زیادہ ہے۔ انہوں نے ان عام انسانوں میں رہ کر، ان کے تہذیب طریقے سے دیکھ کر اپنے تمام جو واقعات تھے ان کو بیان کیا، ان کے جذباتی حالتوں کا مشاہدہ کیا اور اسی کو ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور زبان اور بول چال بھی وہی لے لی۔ اسی لیے احتشام حسین لکھتے ہیں کہ نذیر نے دربار سے علیحدہ ہو کر عوام سے رشتہ جوڑا۔ ان سے پہلے یا ان کے بعد اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں ملتا جس سے ہم ان کا مقابلہ کریں۔ نذیر نے شاعری کے لیے متنوع موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ ان کی شاعری رنگا رنگ موضوعات کا حسین گلدستہ ہے۔ وہ موضوع کے مطابق بحروں کا انتخاب کرتے ہیں اور انہوں نے تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے، مثلاً شہر اشوک، سیاسی قوائف، معاشرتی، مفلسی، طبقاتی شعور، اخلاقیات، پندن سائے، مکافات عمل، فنا، بے ثباتی، صبر و شکر،
کی تلقین، مفلسی، روٹیوں کا فلسفہ، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ وغیرہ جیسی نظمیں لکھی ہیں جو ایسے ذہن کی نمائندگی کرتی ہیں جس نے ان سب حادثات و تجربات کو سہا ہو، برداشت کیا ہو۔ نظیر کی شاعری میں جس عوام کی نمائندگی ہے وہ اشتراکی تصورات سے والے عوام نہیں ہیں، یا آزادی جمہور اور ترقی کا تصور رکھنے والے عوام نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور غموں کے ساتھ قسمت پر شاکر تھے۔ اسی ضمن میں سید احتشام حسین لکھتے ہیں کہ عوام کے لفظ سے غلط فہمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے، اسی لیے اس سے بھی واضح ہو جانا چاہیے۔ 20ویں صدی میں لفظ عوام نے جو وسعت اختیار کر لی اور سیاسی اصطلاح میں جو بیدار اور سیاسی شعور رکھنے والوں کی طرف اس لفظ کا اشارہ ہوتا ہے وہ نظیر یا اسی قسم کے کسی شاعر کے ذہن میں نہیں ہو سکتا۔ نظیر کے یہاں عوام سے مراد تمام عام لوگ ہیں، چاہے وہ پیشہ ور ہوں یا کوئی اور ہو، لہٰذا ایسا ہی انہوں نے اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ نظیر کے یہاں ہمیں اس زمانے کے عوام اپنے پرجوش جذبات و احساسات کے ساتھ ملتے ہیں۔ عوامی زندگی کا شاید ہی کوئی پہلو ایسا ہو جس پر نظیر نے قلم نہ اٹھایا ہو، اور زبان بھی وہی استعمال کی ہے۔ اسی لیے مولانا حالی اور شیفتہ جیسے نقادوں کو اعتراض ہے کہ نظیر کے ہاں بہت سے الفاظ سند کے مطابق نہیں اور اعلیٰ معیار کے سے گرے ہوئے ہیں۔ اس میں واقعی شک نہیں کہ نظیر کے ہاں بہت سے الفاظ قواعد و زبان کا اعتبار سے فصیح نہیں ہیں، لیکن یہ امر بھی قابل غور ہے کہ نظیر جیسا حقیقت نگار جس زبان اور عوام کی نمائندگی کر رہا تھا اس کی زبان ویسی ہی ہے جیسی نظیر کے ہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شاعر دکانداروں، طوائفوں، مفلسوں کی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہوگا وہ اس کی گفتگو اور ان کی جو اشیاء تھیں اس کا بیان معیاری اور خالصتاً ادبی کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے عام انسان اس کے سارے رابطے متعلقات نظیر کی شاعری کا موضوع ہیں۔ عام آدمی کے مسائل اور ان حالات کی عکاسی، ان کی بول چال اس طرح سے کیا ہے، کہتے ہیں کیا کیا فریب کہیے دنیا کے فطرتوں کا، مکر و دغا دزی ہے کام اکثروں کا، ہوشیار یار جانی یہ دشت ہے ٹھگوں کا، یا ٹک نگاہ چوکی اور مال دوسروں کا۔ اس کے علاوہ نظیر کی جو دوسری نظمیں ہیں جس میں انہوں نے آٹا، دال، روٹی، چپاتی اور بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عوامی میلے ٹھیلے اور بہت سے ایسے موضوعات تھے جس کو انہوں نے بیان کیا، جیسے کہ روٹی یا پیٹ یا پتنگ بازی یا مذہبی موضوعات بہت سے وہ چھیڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پیٹ کے بارے میں وہ انہوں نے جو نظم لکھی اس میں کہتے ہیں کہ انسان پیٹ کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اس کا مقصد پیٹ پالنا ہی ہوتا ہے، پیٹ کے لیے ہوتا ہے، مطلب محنت مزدوری جو کرتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، اور وہ اپنا ضمیر تک بیچ دیتا ہے، اپنے آپ کو فروخت تک کر دیتا ہے، اور اس سے بھی دریغ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی گہمی کے باعث جو کچھ بھی دغا بازی کرے گا وہ اپنی پیٹ کے لیے ہی ہوگی۔ امیر غریب سب محض پیٹ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ کہتے ہیں کرتا ہے کوئی جور و جفا پیٹ کے لیے، سہتا ہے کوئی رنج و بلا پیٹ کے لیے، سیکھتا ہے کوئی مکر و دغا پیٹ کے لیے، پھرتا ہے کوئی بے سر و پا پیٹ کے لیے، جو ہے سو ہو رہا ہے فدا پیٹ کے لیے۔ پھر نظیر جو لوگ بیٹھ کے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ پڑھتے ہیں اب قرآن جو مردوں کا لے کے نام، پھولوں میں بیٹھ کرتے ہیں پنچ آیتیں تمام، دوزخ میں یا بہشت میں مردے کا ہو مقام، کچھ ہو پر ان کو حلوے و مانڈے سے اپنا کام، خوش ہو گئے جب ان کو ملا پیٹ کے لیے۔ اب دوسری طرف جو آٹا، جو روٹی، چپاتی کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں کہ انسان اس حقیقت کی حقیقت روح نہیں بلکہ جسم ہے،
اور ان کے نزدیک روح کی تسکین بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کا جسم کو تسکین ملے گی، اور جبھی وہ اپنی جو نظم ہے روٹی اس میں کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو انہوں نے کہا نا کہ فلسفہ ہے ان کی نظموں میں، تو ہے یہی ہے. تو کہتے ہیں جس جا پہ ہانڈی چولہا توا اور تنور ہے، خالق کی قدرتوں کا اسی جا ظہور ہے. چولہے کے آگے آنچ جو جلتی حضور ہے، جتنے ہیں نور سب ہیں، سب میں ہے خاص نور ہے. اس نور کے سبب نظر آتی ہیں روٹیاں. اور اسی طرح سے آگے چلتے ہوئے ہم ایک مثال اور اس کی دیں گے. جب دنیا میں خون ہوتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں اپنی روٹی روزی کے لیے کرتے ہیں، پیسے کے لیے کرتے ہیں. جیسے کاندھے پہ تیغ دھرتے ہی کوڑی کے واسطے آپس میں خون کرتے ہیں، کوڑی کے واسطے. یہاں تک تو لوگ مرتے ہیں کوڑی کے واسطے، جو جاں دے گزرتے ہیں کوڑی کے واسطے. کوڑی کے سبب جہاں میں نقش و نگی ہیں، کوڑی نہ ہو تو کوڑی کے پھر تین تین ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور بھی خوشی کے موقع پر بھی وہ ایک بلبلوں کے بارے میں کہتے ہیں. ان کی ایک نظم ہے کہ کل بلبلیں جو 9-10 قابو میں اپنے آئیں، اس میں 2 پکڑ کر کشتی میں بڑھائیں. یہ شور سن کے خلقت دوڑی آئی بائیں شائیں بائیں دائیں. کوئی بولا واہ حضرت، کوئی بولا واہ سائیں. 100 طرح کی دھومیں ایک دم میں کر دکھائیں. اس ڈھب سے ہم نے یارو کل بلبلیں لڑائیں. اب اس طرح سے پتنگ بازی میں بھی وہ ایک نظم میں کہتے ہیں کہ یہاں جن دنوں میں ہوتا ہے آنا پتنگ کا، ٹھہرے ہے ہر مکان میں بنانا پتنگ کا. ہوتا ہے کثرتوں سے مگانا پتنگ کا، کرتا ہے شاد دل کو اڑانا پتنگ کا. بہت سی نظمیں انہوں نے مثال میں ہم دیتے جائیں تو دیتے جائیں. اور جو بنجارہ نامہ ہے اس کے بارے میں ان کی ایک نظم ہے جس کا ایک مصرع 2 مصرے میں پڑھوں گی کہ ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اب ہم نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی جتنی چاہیں مثالیں دے دیں کم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مثالوں کے انبار ہیں. لہٰذا آپ اس میں جتنا جی چاہے اضافہ کر سکتے ہیں اپنے سوال کی ڈیمانڈ کے مطابق. لہٰذا یہ آپ پر ہے کہ آپ اس میں کس طرح اضافہ کرتے ہیں، کس طرح اس کو آگے بڑھاتے ہیں، کس طرح اس کو بہتر کرتے ہیں. لائن میں نے آپ کو ایک دے دی ہے، لہٰذا اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. شکریہ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.